مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کسی کتاب کے صفحے پر تحریر تھا۔ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام نہیں، ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہ آپ کا بت ہے۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا، فقط چند سانسیں ہیں جو رب العزت کی محتاج ہیں۔ بعض اوقات ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے لفظ یہ بتا ہی نہیں پاتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل نہیں رہتے۔ خود کو تلخ ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا ایک سبق تھا، عمر بھر کی سزا نہیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہیں، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ جس کے لیے آپ کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے لیے آپ کا نہ ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور بھوکا جائے تو گویا وہ قبرستان میں آیا تھا۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ اور نمبر 3، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ ماچس کی تیلی میں سر تو ہوتا ہے لیکن دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک تو اٹھتی ہے پر آخر کار اپنی ہی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ حاسد کا بھی کچھ یہی حال ہوتا ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ بلند فطرت انسان پست حالات سے گزریں تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر الزام لگانے کا ہوتا ہے۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا کہ چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جا، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔
جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ نفرتیں، سازشیں، مکاریاں، یہ سب کم ظرف لوگوں کے مشغلے ہیں۔ ظرف والوں کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھریں۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ سچے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ بنا خامی کا انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکتے، اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ؟ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہگار، تو جان لو کہ شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔